کب پروپیگنڈا تاریخ بنا اور غلط بیانی پر مبنی یہ تاریخ کب نصاب کا حصہ بنی پتہ ہی نہ چلا۔ پرائمری سطح پر نصابی کتب کی مثال ماں کی گود جیسی ہے، اور وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کہ میری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں پہ میری ناک ختم ہوتی ہے، اور آپ کی آزادی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے۔ جو درمیان میں ہے وہاں ہم کچھ آپ کچھ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تم نہیں۔ تو یہ ایک ایسی وہ ہے فضا ہے، یہ ایک ایسا ماحول ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ٹیکسٹ بکس نے کریٹ کیا ہے، یا انہوں نے ایک طرح سے آئی ول گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ شاید آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپیریسی تھیوریز کہ ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، نہیں، ہم اپنے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی دشمن ہیں۔ یہ واحد بدقسمت ملک ہے جس کے شہری ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دشمن ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم ایک تعلیمی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو نہ تو مجھ میں اتنا اخلاقی حوصلہ ہے، مورل کریج ہے، سو آئی کین سے اٹ، نہ مجھے اس معاشرے نے نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ ڈر ہے ان دا بیک آف مائی مائنڈ کہ کہیں یہاں سے کچھ نہ آ جائے، کوئی وہاں سے نہ آ جائے، کیونکہ ہم تو درد سر کا علاج نہیں کرتے ہیں، ہم تو وہ سر جس میں درد ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ تو نہ تو مجھ میں یہ مورل کریج ہے کہ میں وہ کہہ سکوں جو شاید ہم سب کو کہنا چاہیے، اور نہ آپ میں یا جو سننے والے ہیں ان میں مورل کریج ہے جو سن سکیں کہ یہ کیا ہے۔ اب اگر ہم اس پہ اتفاق کر سکیں، یہ میرے خیال میں دیٹ وڈ بی دی آئیڈیل قومی یکجہتی گول ہونا چاہیے، اس طرح کہ بھئی آپ جیسے بھی ہیں میرے ہیں، میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ آپ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کس چیز پہ؟ میٹنگز میں کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کی تو خیر وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ پہلے سے خراب ہو کے آتا ہے۔ نہیں، میں نہیں، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ۔ نہیں، ہم وہ جو ٹھیک ہمیں ملے اس کو ہم کیا ٹھیک کریں گے؟ تعلیم تو وہ ہے جو خراب کو ٹھیک کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بگڑا سے بگڑا ہوا اسٹوڈنٹ دیں اور آزادی کے ساتھ دیں۔ اچھا، آزادی نہیں، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو کچھ چاہوں وہ مجھے دے دیں، نہیں، ہم اس بات پہ اتفاق کریں کہ ایک مسئلے کو اگر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے تہ تک پہنچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے ارد گرد آپ دیواریں کھڑی نہ کریں کہ اس نقطۂ نظر سے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، اس نقطۂ نظر سے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، فلانے نقطہ نظر سے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ قومی یکجہتی کے لیے خطرہ ہے، یہ مسلم امہ کے لیے خطرہ ہے۔ ہم خطرے سے نہیں نکلتے بھئی، ذرا تھوڑا سا اس سے مزید خطرے اب ہمیں اور کیا آئیں گے؟ یہ جو ملک جس کریٹیکل ٹائم سے گزر رہا ہے، اس سے بھی بڑا خطرہ آئے گا۔ ہمیں یا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، یا ہمیں قومی یکجہتی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو چیز اصلاً خطرے میں ہے، ملک معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جو ہم بنانے میں لگے ہوئے تھے ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، وہ بگاڑ دیا۔ جو بن نہیں پا رہا ہے وہ خطرے میں ہے، جو ہے وہ خطرے میں ہے اور کوئی اس کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ ملیٹنسی پہ زیادہ زور ہے، ملیٹنسی کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں، اور پھر ان ٹیکسٹ بکس کو ہم ویژول ٹیکسٹ جنہیں میں کہتا ہوں ان سے بھی سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب مثلاً کچھ اب تو تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں، کچھ تعلیمی ادارے ایسے تھے کہ جہاں پہ آپ جب داخل ہوتے تھے تو گیٹ پہ آپ کو میزائلز، ٹینک اور توپیں نظر آتی تھیں۔ I am not going to mention names، لیکن کچھ تعلیمی اداروں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی کینٹونمنٹ میں انٹر ہو رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ٹینک توپ سے گزر کے تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے اور ٹینک اور توپ سے گزر کے باہر آ رہا ہے، تو وہ کون سا آپ اس کا تشخص دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ اس کو اسلامیات کے ذریعے جو ایک ایسی آئیڈینٹی آپ کو دے رہا ہے، مذہب عموماً دنیا میں ہر جگہ ایسی آئیڈینٹی دیتا ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، تو آپ کس انٹیگریٹی کی بات کریں؟ یکجہتی کہاں آئے گی؟ اسی لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسمانی طور پہ ہم اس ملک میں رہنے پہ مجبور ہیں، جذباتی طور پہ شاید ہمارا تعلق زیادہ سعودی عرب سے ہے یا ایران سے ہے،
اور تھوڑا سا جذباتی لگاؤ ہمارا اپنے مشرقی اقدار سے بھی ہے، اور سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ہم شاید مغرب میں رہنا چاہتے ہیں، امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں نوکری کرنے کی بجائے ہم آپ فارن مشنز میں جائیں جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں آپ کو ملتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو اس بات کی وہ انڈیا دیتے ہیں، نشاندہی کرتی ہے کہ جو یکجہتی ہم شاید پڑھانا چاہتے تھے اس میں تو ہم فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا ان پہ پیسہ لگا، ہمارے پبلک سیکٹر سکولز یا پرائیویٹ سیکٹر سکول سے یہ گریجویٹ ہو کے گئے۔ اب جب ان کے پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو بجائے یہ کہ اپنے ملک کو وہ پل دیں، وہ کسی اور ملک میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کی مختلف تعویلات لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ نوکری نہیں ہے، جاب لیسنس ہے۔ میں امریکہ سے نوکری چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، مجھے ملی ہے ٹھیک ٹھاک، آئی ہیو نو ریگریٹس، آئی ایم ویری ہیپی ہیئر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر احساس ہو کہ ہم شیعہ سنی غیر مسلم سے زیادہ پاکستانی ہیں، یا شیعہ سنی مسلم جیسے بھی غیر مسلم جو بھی کوئی ہے، بھائی تم میرے اپنے ہو، تم مجھے مجبور نہ کرو، میں تمہیں مجبور نہ کروں۔ اگر ہم ایسے ٹیکسٹ بکس لکھنا شروع کریں، کیونکہ میں کتنوں کو میں ادرائز کروں گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ڈیمونائز کروں گا۔ ہم تو وہ شمع ہے جس کے ہم خود پتنگ ہیں، کتنوں کو میں ڈیمونائز کروں گا، کتنوں کو میں ادرائز کروں گا۔ اور یہ ایک وہ نفسیاتی طور پہ جو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں، ہم تو یہ ہیں، وہ ہیں، تو اس کو جو ہم ادرائز کرتے ہیں یہ ایونچولی ڈیمونائز ہوتے ہیں، اور ڈیمونائز جب ہم کر لیتے ہیں تو وہ کرمنلائزیشن شروع ہو جاتی ہے، ہم ان کو کرمنائز کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم فزیکلی وائلنٹ سٹیپس لیتے ہیں۔ آج کل میرے خیال میں in addition to so many other national and international political factors، جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یا جو لوگ کر رہے ہیں، جن کے وہ سائلنٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں، جو ہمدردی یا سائلنٹ مینورٹی، آئی ڈونٹ نو، کہ جو ان کے ہمدرد ہیں، وہ شاید انہی ٹیکسٹ بکس کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہمیں غیر مسلم نظر آتے ہیں، ہمیں کفار نظر آتے ہیں، انسان ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں پاکستانی نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں سنی نظر آتے ہیں یا شیعہ نظر آتے ہیں۔